میں فرحت جبین اسسٹنٹ پروفیسر ایجوکیشن ویڈیو کے پارٹ 2 کے لے کر حاضر ہوں۔ کل ہم لوگوں نے انٹر پارٹ 1 کا چیپٹر 1 کا پہلا ٹاپک کور کیا تھا، جس میں ایجوکیشن کا مفہوم ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو آج اسی ٹاپک کو ایک تو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو یوٹیوب پہ میں کام کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ اس کو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ویو کریں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو کمنٹ میں لکھیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آپ چاہیں تو اپنا پرابلم وہاں پر کھل کر آ کے لکھیں یا کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو آنسر کروں گی۔ اپنی باقی فرینڈز جن تک میری رسائی ممکن نہیں، آپ کے ملنے میں ہوں، آپ کے پاس ان کے کانٹیکٹ ہوں، آپ کی فرینڈز ہوں، قریب رہتی ہوں، ان سب کو اس چینل کے بارے میں بتائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لنک اس کا شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو ویو کریں، تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو اور میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا اور ہم سب کے لیے آگے چل کر فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بک میں یوز کر رہی ہوں بچوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے پہچان بھی لیا ہوگا کہ یہ پی ٹی وی کی بک ہے جو ہم کلاس میں بھی یوز کرتے ہیں، اور باقی جو مارکیٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بکس ہیں ان کی نسبت یہ سب سے اچھی کتاب ہے۔ اور اگر آپ کے پاس موجود ہے ہوگی یقیناً، اور اگر نہیں ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو نہ مل رہی ہو، تو اس کا جو لنک ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا، وہ میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ چاہیں تو وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں۔ چلیں آئیں وقت آپ کا ضائع نہیں کرتی اور ہم اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ایجوکیشن کے میننگ کیا ہیں اور اس میں مختلف رائٹرز کی رائے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے اگر ہم اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے ڈیفینیشن کو شامل نہ کریں۔ تو پیج میں یہاں پہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد معاشرے کی نوخیز نسلوں کی تکمیل ذات، آداب معاشرت، اخلاقی اسنا، صحیح تصور کائنات تربیت دینا ہے، تاکہ انسان اپنے خالق، مالک، رازق یعنی رب کائنات کو پہچان سکے۔ تعلیم ہی انسان کو خدا شناس، خود شناس اور کائنات شناس بناتی ہے، تاکہ انسان خلیفۃ اللہ کا کردار ادا کر سکے۔ یہ جو 3 لائنیں ہیں آپ کی، یہ آپ کا اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کی تعریف ہے یا تعلیم کا مقصد ہے، یہ بھی آپ نے ساتھ شامل کرنا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں سمجھنے والا انتہائی خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ تعلیم ہی انسان کو خدا شناس بناتی ہے، یعنی وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی صفات کو پہچانتا ہے، پھر وہ خود کو پہچانتا ہے، اس کے بعد وہ تیسرے درجے پر آ کر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات کو صحیح معنوں میں پہچان سکے۔ اور حدیث شریف کا حوالہ دینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اپنی تمام حیثیتوں میں سے سب سے جو پسندیدہ حیثیت مینشن کی وہ معلم ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے ڈیفینیشنز کے اینڈ پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس میں شاہ ولی اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کو خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کو تعلیم کہتے ہیں، اور شر کو دبائے تعلیم اور خیر کو اجاگر کرے، یعنی انسان کو اس قابل بنا دے کہ وہ شر سے بچ سکے، برائی سے بچ سکے اور خیر کو اپنا سکے۔ اس کے بعد آپ علامہ اقبال کی تعریف کو شامل کریں گی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے تکمیل خودی یا انسانی شخصیت میں سیلف ایکچولائزیشن کا دوسرا نام ہے۔ تو آپ کے سوال کا جو پہلا بنیادی حصہ ہے یا آپ کی کتاب کا پہلا بنیادی حصہ تعلیم کا مفہوم، وہ اس طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ اور اس ٹاپک کی جو ہنٹ ہے، جو مسٹیکس بچیاں کرتی ہیں، اس کی ہنٹ میں ہر ٹاپک کے اینڈ پہ آپ کو بتایا کروں گی۔ تو جو تعلیم کی تعریف اور مفہوم والا ہے ٹاپک، اس کی جو مسٹیک ہے، اس کی جو ہنٹ درست کرنے کے لیے بچوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کسی سوال میں کہ تعلیم کا مفہوم لکھیں، تو آپ اس میں تعلیم کی 1 یا کوئی 2 ڈیفینیشنز لکھنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آپ نے جب اس کا تعلیم کا مفہوم کہا جائے تو اس کو کھول کر جس طرح سے یہاں اس ٹاپک کو لکھا گیا ہے اس طرح سے ہی لکھنا ہے، اور اس میں 1 سے زیادہ ڈیفینیشن، اسلامک پوائنٹ آف ویو، حدیث کا حوالہ، مسلم مفکرین کا حوالہ، قدیم مفکرین کا حوالہ دینا ہے، تو آپ کا ٹاپک بھرپور تیار ہو جائے گا۔ اب اس چیپٹر کا اگلے حصے میں چلتے ہیں ہم، جو اس کا ایک مین اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے تعلیم کے عناصر، ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ ایلیمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کے کچھ لازمی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس سے مل کر وہ تعلیم جو کوئی چیز ہے مکمل ہوتی ہے، تو تعلیم کے بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو ناگزیر ہیں۔
وہ یہاں پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے اسکرین پر 6 ہیں: اسٹوڈنٹ، ٹیچر، کریکلم، لرننگ، ٹیچنگ اور سوسائٹی۔ اس سوال کے تعلیم کے عناصر کے اینڈ پہ بھی میں آپ کو ہنٹ بتاؤں گی جو کہ بچے لازمی یاد بھی رکھیں اسٹوڈنٹس میرے، اور اس مسٹیک کو کریں بھی نہ۔ اور اس سوال کو پیپر میں یہ کس طرح سے آتا ہے یہ بھی میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گی کہ یہ پیپر جو پچھلے کتنے سالوں سے ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، تو یہ پیپر میں سوال کس انداز سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شارٹ کوسچن بھی اس پہ ٹاپک کے اندر سے بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ جو کہ نوجوان نسل، بچے جو کسی قوم کا اصل سرمایہ ہے، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے پورا معاشرہ جو ہے وہ اور حکومت کے ساتھ اور والدین کے ساتھ مل کر ایک پورا نظام جو ہے تیار کیا جاتا ہے، جس میں بچے کی انفرادی ضروریات اور صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مطابق اس کی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن تعلیمی عمل کی کامیابی پاکستان ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں جانا جائے کہ وہ عمر کے کس درجے میں ہے، اس کی سیکس کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اور وہ کس قسم کے پس منظر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تبھی ہم اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر دے سکتے ہیں۔ محض ایک ہی لاٹھی سے تمام متعلمین کو یا تمام اسٹوڈنٹس کو ہانکا نہیں جا سکتا، اور اگر ہم بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو اپنے ماحول کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سیکھ کر بڑے تو ہو جائیں گے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سیکھیں وہ معاشرے کے لیے اور ان کی ذات کے لیے مفید ہو۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھاڑ جھنکار تو پیدا ہو جائے، لیکن گلاب کے پھول کھلانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی صحیح اور درست آبیاری کی جائے۔ اس کی آبیاری کے لیے دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹیچر، سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ وہ ان کا مربی ہوتا ہے، ان کا مرشد ہے، ان کا رہنما ہے، ان کا مشیر ہے۔ اور استاد جو ہے وہ ایک ایسا گائیڈ ہے کلاس میں جو نہ صرف ان کو کتابی علم اور تجربات اور مشاہدات کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے، بلکہ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اگر صرف کانٹینٹ کو کنوے کر دینا ضروری ہوتا تو پھر طالب علم اور جو ہے وہ خود بھی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ جو انٹریکشن فیس ٹو فیس ایک ٹیچر کے ساتھ بچے کو ہوتا ہے، اس سے جو کچھ وہ سیکھ سکتا ہے وہ کبھی بھی ایک استاد کے بغیر طالب علم کے لیے سیکھنا ناممکن ہے۔ اور ان دنوں میں، کرونا وائرس کے دنوں میں، جب کہ ہم اپنی کلاسز سے دور ہیں، آپ لوگوں سے دور ہیں، تو شاید آپ لوگوں کو بھی یقیناً احساس ہوتا ہوگا، اور اب ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک استاد کا ہونا اور مواد کو صحیح طرح آسان کر پہنچانے کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، کہ اپنی تمام وصیتوں میں سے معلم ہونے کو پسند فرمایا تھا۔ تیسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ بچوں کریکولم ہے۔ یہ وہ شاہراہ ہے، پہلی لائن کے اندر یہ ڈیفینیشن موجود ہے، جس پر کوئی طالب علم چلتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہم کسی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر فار ایگزامپل جا رہے ہیں، تو ہم کوئی بھی ذریعہ آمد و رفت، گاڑی، کوچ، کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں شہر پہنچا دے۔ مقصد ہمارا اس گاڑی میں بیٹھ کر جھولے لینے کا نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ تو نصاب وہ ایک شاہراہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی منزل تک اسٹوڈنٹس کو پہنچاتے ہیں۔ لیکن نصاب کے متعلق جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام پڑھا لکھا طبقہ بھی وہ غلطی کرتا ہے کہ نصاب کو ہم صرف اور صرف کانٹینٹ کے حصے کو ہی نصاب سمجھ لیتے ہیں، جو کہ انسانی تجربات، مشاہدات پر مشتمل ہوتا ہے، اسی کو صرف کانٹینٹ کہہ دیا، یا کانٹینٹ کو ہی کریکولم کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ کریکولم صرف یہ نہیں ہے۔ کریکولم سے مراد وہ تمام سرگرمیاں ہیں، وہ تمام مشاغل، تجربات، مشاہدات، تحقیقات شامل ہیں جو اس کی اسٹوڈنٹ کی تعلیم و تربیت میں ادارے کے اندر بھی ہیں اور ادارے کے باہر بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے دوسرا حصہ اس کا ہوتا ہے ہم نصابی سرگرمیاں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے متعلق بھی ایک جو کہ علمی غلطی کی جاتی ہے، اور ہمارے پڑھے لکھے حضرات بھی کرتی ہیں، تو اسٹوڈنٹس سے بھی ہو جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں بولنا جاتا، اب کو کریکولر بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ مل کر نصاب کو مکمل کرتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان تین پہلے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں، اور میں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ اس کوسچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے جو اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ کس طرح سے بورڈ میں آ سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو بچے اس میں مسٹیکس یہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہمارے اٹیمپٹ کرتے ہوئے، جو کہ سالہ سال کے تجربے سے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ وہ ایک دم سے ایلیمنٹس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے تعلیم کی تعریف اور عمل تعلیم کی تعریف نہیں لکھتے اور ڈائریکٹ ان ایلیمنٹس پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ بورڈ میں کوسچن آتا ہے اس طرح سے کہ تعلیم کے عناصر کون سے ہیں اور سب سے اہم عنصر کیا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کرتے کیا ہیں کہ ایک سائڈ سے شروع کیا، 6 پوائنٹس کو تفصیل سے لکھا، چھوڑ دیا، دیٹس اٹ۔ ایسے نہیں کرتے کہ اینڈ پہ آپ نے جانا اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ 6 سارے ہی امپورٹنٹ ہیں مگر اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے، تو اس کو الگ سے جا کر لکھنا ہے کہ اس میں سب سے اہم عنصر کون سا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں، سب سے اہم عنصر سب سے پہلے نمبر پر ڈسکس ہو چکا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے لیے سارا سسٹم بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں تعلم سے، لرننگ سے، جس کا چوتھا ایلیمنٹ ہے، وہاں سے سٹارٹ لوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس لیکچر کو آپ سنیں، آپ کی اچھی ریویژن بھی ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں بتائیں۔ میں واٹس ایپ گروپ بنایا کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کا جو گریجویشن لیول کا، اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گی، آپ چاہے اس گروپ میں بھی آ جائیں اور اس گروپ میں آ کر بتا دیں، میں آپ کی پرابلمس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور اگر آپ لوگ ان ویڈیوز میں انٹرسٹ لیں گے، آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہوا تو پھر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتاتی رہیے گا۔ میں پھر انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن لائیو آ کر بھی آپ کی کلاس لے لیا کروں گی، اور اس میں آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات میں ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ وش یو گڈ لک، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔